السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوب إليه ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن في الإنسان لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. قابل قدر سامعین کرام، اور باپردہ سماعت کرنے والی قابل احترام اسلامی ماؤں اور بہنوں، باعتبار ترتیب اصلاح قلب کے مضامین چل رہے ہیں، ان میں سے معلق بالدنیا جو قلوب ہیں اس سے نکلنے کی جو تدبیر ہے وہ گزشتہ مجلس میں سنائی گئی ہے. ایک کافر کو کفر سے نکلنے کے لیے، ایک مشرک کو شرک سے نکلنے کے لیے، ایک منافق کو منافقت سے نکلنے کے لیے، ایک مرتدین کو ارتداد سے نکلنے کے لیے، ایک مبتلا بدعت کو بدعات سے نکلنے کے لیے، ایک معصیت شعار کو معصیت سے نکلنے کے لیے. پہلا اختیار کرنے والا جو سبق بتایا ہے وہ ہے جنازوں میں شرکت کا کرنا. اس کو صوفیہ کے نزدیک تذکیر کہتے ہیں، اور یہ تذکیر سنت نبوی ہے. نصیحت حاصل کرنا، موعظت حاصل کرنا، سبق حاصل کرنا، اور اس کی تلقین روایات مبارکہ میں موجود ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اذکروا حازم اللذات، کثرت سے یاد کرو اس چیز کو جو لذتوں کو ختم کر دینے والی ہے. حازم کہتے ہیں ختم کر دینے والی، لذات لذتوں کو ختم کرنے والی. کس چیز سے لذتیں ختم ہوتی ہیں؟ موت کے تذکرے سے لذتیں ختم ہوتی ہیں. اس کو سمجھنے کے لیے ادوار قدیم کا ایک واقعہ بھی علماء امت نے لکھ رکھا ہے. ایک بادشاہ تھا، اس کی محفل میں رقص سرود چل رہا تھا، ناچ گانا چل رہا تھا، اور مختلف قسم کی ناپسندیدہ مشروبات کا استعمال ہو رہا تھا. اچانک اس کے دروازے پہ دستک ہوئی. چونکہ عیش میں طرب میں پڑا ہوا تھا تو اس کو اس وقت ڈسٹرب کرنا پسند نہیں آئی.
اس نے دربان سے کہا کون ہے جس نے ہمارے رنگ میں بھنگ ڈال دی ہے؟ کون ہے جس نے ہمارے خوشی کے اس موقع پر ہم کو تکلیف دے دی؟ تو دربان ایک شخص کو پکڑ لائے، دیکھنے کے اعتبار سے کوئی خاص وضاقتہ کا آدمی بھی نہیں، سیدھا سادہ آدمی لگ رہا ہے، کپڑے بھی عالی شان نہیں کہ اس کی محفل کی شایان شان ہو۔ کہنے لگے فقیر تجھے کیا ہو گیا؟ یہ شاہی مہمان خانہ ہے، یہ محفل ہے اور اس میں ہمارے خاص پروگرام چل رہے ہیں، اس میں تجھے آنے کی ہمت کیسے ہو گئی؟ اور پھر آیا بھی تو بدتمیزی ایسی کی تو نے کہ دروازے کو اتنی زور سے پیٹا کہ ہمارا سارا نشہ کافور ہو گیا، جیسے اچانک کوئی پہنچ جائے اور دھڑا دھڑ دروازے کو مارنے لگ جائے، وہ کیفیت ہو گئی تھی۔ اسی وقت جلاد کو بلایا جائے تاکہ اس کا کام ختم کرے۔ بادشاہ ہے، فیصلے آنن فانن بھی لیتے ہیں، کبھی سوچ سمجھ کے بھی لے لیتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، ذرا قریب آیا تو ایک راز کی بات بتانے کا ہے، اس کے بعد جو سزا دینا ہے دے لو۔ دور دور سے بات کر رہا ہوں، نہیں وہ راز کی بات ہے، وہ آپ ہی سنے تو اچھا ہے، دوسرے سنے تو پریشان ہو جاتے۔ بادشاہ ہے تو ملک فکر میں ہوتا ہے تھوڑا تو بھی، کہیں کوئی دشمن تو حملہ نہیں کر دیا بھائی، یہ کوئی چرواہا لگتا ہے۔ اس نے تھوڑا یوں قریب آ کہا اور قریب آؤ، تھوڑا اور قریب گئے تو بولے میں ملک الموت ہوں۔ بولے کیا ہوا؟ جتنا نشہ کیا ہوا تھا سب پانی ہو گیا۔ اس کو کہتے ہیں نشہ ہرن ہو جانا۔ ہرن چونکہ بہت تیزی سے بھاگتا ہے نا، موت کا تذکرہ اور ملک الموت کے تذکرے نے اس کے سارے اوسان بحال کر دی۔ کہنے لگا تھوڑی مدت، تھوڑی مہلت، اللہ کی یہ سنت نہیں۔ جب موت آتی ہے، اذا جاء احدکم الموت فیقول ربی لولا اخرتنی الى اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، اللہ تھوڑی مدت دے دے، تھوڑی مہلت دے دے۔ اللہ فرماتے ہیں جب کسی کی موت کا وقت آتا ہے تو پھر ایک لمحے کی تقدیم اور تاخیر نہیں ہوتی، ایک لمحے کی، ایک سیکنڈ کی۔ کوئی ایک سیکنڈ پہلے نہیں مرتا، کوئی ایک سیکنڈ بعد میں نہیں مرتا، کوئی مدت اور محلت نہیں ملتی۔ اس لیے اس کو کہتے ہیں حازم اللذات۔ اور اس کو یاد کرنے کی تلقین جناب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ میں ملتی ہے، اذکروا حازم اللذات۔ چونکہ ایک کافر کو آپ قرآن دے دیں گے تو وہ اتنا تو سمجھے گا نہیں، قرآن کا ترجمہ بھی دیں گے تو شاید کوئی ہسٹری کی بک کی طرح وہ پڑھے گا اور بازو رکھ دے گا، لیکن فزیکلی جب کسی جنازے میں جائے گا، اب وہ تو چاہے مسلمان ہو جانا ہے چاہے غیر مسلم ہو جانا ہے، جب جائے گا تب تو اس کے دل میں کوئی کیفیت پیدا ہوگی نا۔ اس وقت دل کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ زمین میں نرمی کی کیفیت ہے، اسی میں بیج ڈالنا ہوتا ہے۔ اب اس بیج کے ڈال دینے کے باوجود دو قسم کے لوگ اس دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ آج کے مضمون میں انہی دو قسموں کی طرف اشارہ دینا ہے، کچھ اچھی صفات والے اور کچھ بری صفات والے۔ سب سے پہلے تو اللہ رب العالمین واعظین کے ذریعے سے، مصلحین کے ذریعے سے اور تذکیر یعنی قرآن مقدس کے ذریعے سے، قرآن ایک وعظ ہے نا خود قرآن، ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید۔ یہ ایک نصیحت نامہ ہے، جو اس نصیحت نامے سے سبق لے لے، عبرت اور نصیحت حاصل کر لے تو اس کے لیے بہت سے راستے ہیں جو کھل جاتے ہیں۔ مثلا
اس کا دل حق بات کو لینے کے قابل ہو جاتا ہے، اس کے کان حق بات کے سننے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ یہی اس آیت مبارکہ کی ترجمانی بنتی ہے۔ ان فی ذلک لذکری، اس سے قبل اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے بارے میں ایک ایسی خبر دی ہے، اس خبر سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ہر انسان کی کیفیت کیا ہوتی ہے اس دنیا کی زندگی میں۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِن مَّحِيصٍ۔ ان مکہ کے کافروں سے پہلے ہم کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکے۔ اب جب کوئی قرآن کھولے گا ایز اے ہسٹری بک، اس کے لیے بھی اس کے اندر بہت سے پہلو نکل آئیں گے، حالانکہ یہ ہسٹری بک نہیں ہے، لیکن جب آپ کافر کو دے رہے ہیں تو وہ کیا سمجھ کے پڑھے گا؟ ایک ہسٹری ہے، پرانے قصے ہیں، واقعات ہیں، اس میں کچھ سمجھایا گیا ہے پروفٹ محمد کے واسطے سے، انگلش میں اتنا ہی سمجھ میں آتا ہے، تو ایز اے ہسٹری بک وہ لوگ اس کو ریڈ کرتے ہیں۔ تو اس ہسٹری میں، اس تاریخ میں اللہ رب العزت نے زمانوں کا تذکرہ کیا ہے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ، ان سے پہلے ہم نے کتنوں ہی کو ہلاک کر دیا۔ اب ان ہلاک ہونے والوں میں کون ہیں؟ قوم عاد، قوم سمود، اصحاب مدین، اصحاب بن، اصحاب ایکا، یہ تینوں محل وہ ہیں جہاں حضرت شعیب علیہ السلام بھیجے گئے۔ مدین شہری علاقے کو کہتے ہیں، ایکا اسی سے متصلہ بستی کو کہتے ہیں، اور بن اسی کے اندر کھیتی باڑی کرنے والے، جو زراعت کرنے والے، دیہاتوں میں قریہ جات میں رہنے والے لوگ۔ حضرت شعیب علیہ السلام اہل شہر اور جوانب شہر اور شہر سے پرے دیہاتوں کی طرف بھی نبی بنا کر بھیجے گئے۔ انبیاء کرام کے بھیجے جانے کی الگ الگ کیفیات ہیں، کسی کو بعض زمانوں کے لیے بھیجا گیا، کسی کو بعض مکانوں کے لیے بھیجا گیا، کسی کو بعض افراد کے لیے بھیجا گیا، صرف ایک فرد کے لیے بھی نبی آیا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ کی شان، ایک فرد کے لیے بھی نبی آیا۔ کبھی خاندانوں کے لیے نبی آئے، کبھی قبیلوں کے لیے نبی آئے، کبھی شہروں کے لیے نبی آئے، کبھی پورے ضلع، جیسے ہم کہتے ہیں اس زمانے میں ضلع، اتنے ضلع میں اتنے دیہات ہیں، اتنے رقبے کے لیے نبی آئے، اور کچھ ایسے آئے جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے زمانہ بنایا کہ اس زمانے میں آپ پورے عالم کے نبی۔ اور پھر ایک ایسی ذات آ گئی جس کو سید الانبیاء، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء کہتے ہیں۔ یہ وہ نبوت لے کے آئے جو نبوت لازمانی ہے اور لامکانی۔ ان کی نبوت محدود نہیں، لامحدود ہے۔ ہر زمانے میں ان کی نبوت، ہر مکان میں ان کی نبوت۔ اتنی وسعتوں کے ساتھ پیارے آقا بھیجے گئے ہیں، لیکن اس سے پہلے جتنے یہ نبی جو آئے لازمانی و لامکانی نبوت کے ساتھ، ان سے پہلے جتنے نبی آئے ہیں، ان نبیوں کو قوموں کی ہدایت کے لیے جب بھیجا گیا تو منکرین نے ان نبیوں کو جب جھٹلایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کا انجام کیا کیا؟ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ اور کتنے ہی ہیں ایسے، کتنے ہی ایسے۔ اس کو عرف عام میں ایک محاورتی زبان میں یوں جملہ بولا جا سکتا ہے، تمہارے جیسے بہت دیکھے ہوں جاؤ۔ ایک اردو محاورہ ہے نا، جب کسی آدمی کو اگنور کرنا ہوتا ہے، تمہاری حیثیت نہیں ہے بتانا ہوتا ہے، تو کیا بولتے ہیں؟ تمہارے جیسے بہت دیکھو جی جاؤ، یعنی تمہارے ایسے کتے کی نہیں مٹلیوں میں، تم تو بہت چھوٹے ہیں ان کے مقابلے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ، اللہ فرما رہے ہیں کہ تم تو بہت چھوٹے ہو بے اعتبار قد و قامت بھی، اور بہت کمزور ہو بے اعتبار طاقت بھی۔ قوم عاد کو دیکھ لو کیسا بنایا تھا۔ قوم عاد کا ایک جو جسم کا حصہ ہے، ہم تصور نہیں کرتے۔ ہمارا یہ جو ناریل کا جھاڑ ہے نا مسجد عثمان کے باہر الکوثر کے احاطے میں، یہ سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں، انہیں کھڑے رہے تو اس کی ٹھڈی لگتی اس کو، ویسی جسامت والا لحیم شہیم انسان۔ اندازہ کر سکتے ہیں؟ اسی لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ ہم اشد منہم، یہ تم سے زیادہ مضبوط تھے۔ اب احرام مصر دیکھیے، احرام مصر کی جو تعمیر ہوئی ہے نا،
وہ کوئی مشنری سے ہوئی ہے؟ جی نہیں صاحب، وہ کوئی طاقتور وہ قوم تھی جنہوں نے ایسی عمارتیں بنائیں کہ بڑے سے بڑے پتھر کو وہ ایسے ہاتھوں میں اٹھاتے تھے جیسے ہم کوئی بال ہاتھ میں اٹھا لیتے، جیسے ہم والی بال اٹھا لیں، جیسے ہم فٹ بال اٹھا لیں، ایسے ہی وہ لوگ بڑے بڑے پتھروں کو اٹھا لیا کرتے تھے، اتنی قوتوں والے۔ اسی وجہ سے جب حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں ڈرایا نا کہ تمہیں اللہ سے ڈر نہیں لگتا، تو انہوں نے ایک جملہ کہا تھا، من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے جو ہم کو ڈرائے؟ من اشد منا قوہ، ہم سے بھی زیادہ طاقتور کوئی ہے؟ وہ یہ بھول گئے تھے کہ تم کو طاقتور بنانے والا کتنا طاقتور ہوگا، تم کو بنانے والا کیسی قدرت والا ہوگا۔ اب جب یہ چوک ہو گئی نا کہ ہمارا بھی کوئی بنانے والا ہے، جب یہ نہیں سمجھے تو پھر ان کا حال اور ان کا انجام یہ ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 7 لیال و 8 ایام حسوما فترى القوم فيها سرعا كأنهم اعجاز نخل خاویہ۔ اتنا کر لے تھے ہمارے جیسا طاقتور کون ہے، من اشد منا قوہ۔ اللہ نے صرف ہواؤں میں اچھالا، جو تند و تیز ہوائیں چلی ہیں، اوپر ان کے سروں سے سر ٹکرائے، وہیں پر ان کا کام تمام ہوا۔ پھر اس کے بعد سارے ان کے جسم کے چیتھڑے بکھر گئے۔ پھر جب وہ زمین پہ پڑے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے ہیں جیسے کسی جانور کا دانہ چگ لینے کے بعد بچنے والا بھوسا۔ نہیں سمجھ میں آیا؟ اس زمانے میں سمجھانا کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ ایک اور مثال دیتا ہوں، آپ نے گھروں میں لو برڈس دیکھے ہوں گے، دیکھے نہیں دیکھے؟ لو برڈس دیکھے، چھوٹے چھوٹے لال پیلے ہرے، جی اس کو لو برڈس بولتے ہیں۔ اب اس کا وہ نام کیوں ہے میرے سے مت پوچھو، بس اتنا معلوم ہے کہ وہ چھوٹے پرندے ہیں چڑیوں کی طرح جو گھروں میں پالے جاتے ہیں۔ بظاہر دیکھنے میں طوطے لگتے ہیں لیکن طوطے ہیں ہی نہیں، وہ برڈز کہلاتے ہیں، چڑیاں۔ جب وہ کھا لیتی ہیں نا، ان کے کھا لینے کے بعد میں آپ ان کے برتن کو جس میں سے وہ کھا لیں، آپ یوں اچھالو، پتہ چل جائے گا اس میں سے موٹا دانہ جس میں ابھی کھایا نہ گیا ہو وہ الگ ہو جائے گا اور بھوسا ہوا میں اڑنے لگ جائے۔ یہ جو بھوسا ہے نا، اللہ نے فرمایا قوم عاد کو ہم نے ایسا کر دیا تھا۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ۔ اے کفار مکہ، تم اس نبی کا انکار کر رہے ہو، حالانکہ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، جسامت میں وہ تم سے بڑے تھے، طاقت میں وہ تم سے زیادہ شدید تھے۔ هُمْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً۔ جب کسی کی موت کا وقت آتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایک کیفیت بیان فرمائی ہے، فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ، فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ۔ یہ لوگ عذاب الہی سے بچنے کے لیے تمہارا کیا گمان ہے، کوئی تدبیر نہیں کرے ہوں گے؟ یہ لوگ عذاب الہی سے بچنے کے لیے کوئی تدبیر نہیں کرے ہوں گے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ جہاں وہ گھس گئے وہاں سے نکال کر مارے گئے، جہاں وہ چھپ گئے وہاں سے نکال کر مارے گئے، جہاں انہوں نے پناہ لی، جن پہاڑوں میں انہوں نے پناہ لی، ان پہاڑوں سے نکال کر باہر لائے گئے اور مارے گئے۔ فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ۔ نہ صرف یہ، انہوں نے ان بستیوں کو چھوڑنے کی فکریں کی، بھائی یہاں عذاب آیا، بھاگو یہاں سے بھاگو۔ نہیں سمجھ میں آیا تو آج امریکہ کو دیکھ لو، یہاں عذاب آیا، بھاگو یہاں سے، بھاگو بھاگو، وہاں عذاب آ گیا، وہاں سے بھاگو بھاگو بھاگو۔ فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ، بھاگ جا رہے ہیں۔ یہاں ٹینٹ ڈالے، آگ لگ گئی، آگے بڑھے، وہاں ٹینٹ ڈالے، وہاں آگ لگ گئی، وہاں ٹینٹ ڈالے، وہاں آگ لگ گئی، وہاں سے آگے بھاگے۔ فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ، بھاگتے رہو بیٹا، کس کی پکڑ ہے تمہیں اندازہ نہیں، یہ اللہ کی پکڑ ہے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، یہ ان لوگوں کے لیے بھی تھا کہ اقوام سابقہ کے تذکرے دے کر
اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت کی طرف بلانا چاہا ہے کہ اس سے عبرت اور نصیحت حاصل کر لو ان کی ہلاکتوں کے ذریعے سے۔ وہ بھی بہت بھاگنے کی کوشش کریں، اور ہر آدمی بھاگنے کی کوشش کرتا ہے۔ فنقبوا فی البلاد، عصر حاضر میں یہ ایک مثال ہے امریکہ کی، یہ تو باہر ہے، ذوات انسانی میں مثال ہے۔ فنقبوا فی البلاد، صاحب کینسر ہو گیا جی، بی پی شوٹ ہو گیا، اب اس کا علاج ہندوستان میں نہیں، کیا کرو گے؟ فنقبوا فی البلاد، شہروں کو چھوڑ کر دوسرے شہر، اپنی موت سے بچنے کے لیے بھاگتے پھرتے ہو، علاج و معالجے کی غرض سے پھرتے ہو، در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہو۔ لیکن ذرا بتاؤ، کوئی بچ سکتا ہے اس کی گرفت سے؟ کوئی چھوٹ سکتا ہے اس کی گرفت سے؟ سامنے دیکھنا چاہو تو اللہ آنکھوں کو مشاہدہ کرا رہے ہیں، اپنی ذات میں غور کرنا چاہو تو خود اپنی ذوات میں دیکھو۔ چلو اللہ کا شکر ہے کہ ہم صحت مند ہیں، تندرست ہیں، سلامت ہیں، لیکن کیا آپ نے اپنے گھرانے کے کسی فرد کو نہیں دیکھا کہ وہ بیمار ہو گیا تو بیماری کی شدت میں اس کے گھر والوں نے اور اس کا خود ہم نے ساتھ دیا ہوگا؟ کبھی اس شہر کو جا رہے ہیں، کبھی اس شہر کو جا رہے ہیں، کبھی اس علاقے میں جا رہے ہیں، کبھی اس علاقے میں جا رہے ہیں، کسی نے کہہ دیا فلاں حکیم کی دوا اس سلسلے میں مفید ہے تو وہاں چلے گئے، کسی نے کہہ دیا فلاں عامل کی دعا مفید ہے وہاں چلے گئے، کسی نے کہہ دیا فلاں طبیب کی دوا مفید ہے تو وہاں بھاگ گئے۔ یہ کیا ہے؟ فنقبوا فی البلاد، بھاگنا ہے، اپنی موت سے بھاگنا ہے، جان چھڑا کر بھاگنا ہے۔ حل من محیص، ہے ان میں سے کوئی بچاؤ جن کے لیے تم نے اتنی تک دو کی؟ کوئی بچا؟ آخر سب کو جانا ہے، ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان تذکروں کے بعد فرمایا کیا تمہارے لیے اتنی بات کافی نہیں ہے کہ جب ایز اے ہسٹری تم اس قرآن کو پڑھتے ہو تو اس میں قوم عاد کا تذکرہ، ان کی قوت کا تذکرہ، پھر اس کے باوجود ان کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ کے عذاب کا تذکرہ، قوم سمود بڑی طاقتور قوم، پھر اس کے ہلاک ہونے کا تذکرہ، اصحاب مدین ان کے ہلاک ہونے کا تذکرہ۔ اہل مکہ، مخاطب اول اہل مکہ ہیں کیونکہ براہ راست وہ حضور علیہ السلام کو سن رہے، اور صبح قیامت تک حضور پر اترے ہوئے اس قرآن کے ذریعے سے جس کافر کو بھی کسی مسلمان نے اس کا ترجمہ دے دیا، ایز اے ہسٹری اس نے اس کا مطالعہ کیا، اس کے باوجود وہ دین حق کو قبول نہیں کرتا تو ان کا کیا معاملہ ہے آگے بتاؤں گا۔ اس وقت وہ قرآن کو ایز اے ہسٹری پڑھ رہا ہے تو ان واقعات سے عبرت اور نصیحت نہیں لیتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک سوال کیا ہے، حل من محیص، کون ہے اس میں سے بچا ہو؟ ان فی ذلک لذکریٰ، یہ قرآن تمہیں تمہاری موت بھی یاد دلانے والا ہے، کیونکہ ہر کوئی یہاں ہلاک ہوا ہے یہ بتایا گیا ہے، اور یہ بھی اس قرآن کے ذریعے سے خبر دے دی گئی، قاعدہ کلیہ دے دیا گیا، کل نفس ذائقۃ الموت، اس دنیا میں موت کا مزہ چکنا ہے، کل من علیہا فان، ہر چیز کو فنا کا جام پینا ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اگر کسی کو بقا حاصل ہے تو وہ واحد ذات واجب الوجود حق تعالیٰ کی ذات ہے، اس کے علاوہ کسی کو بقا حاصل نہیں۔ ہر ذی روح اور ہر غیر ذی روح اس دنیا کے اندر فنا ہونے کے لیے ہے، ختم ہونے کے لیے۔ کل من میں ہر ذی روح اور غیر ذی روح دونوں ترجمے مفسرین کرتے، بعض مفسرین نے کل نفس میں ہر ذی روح کی موت کا تذکرہ کیا ہے، اور کل من میں ہر غیر ذی روح کا تذکرہ کیا ہے۔ مثلا جنات میں روح، انسانوں میں روح، لہذا جانوروں میں روح، حیوانات میں، نباتات میں روح، جب ان کی موت آئے گی تو یہ کل نفس میں داخل ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک دن زمین ختم ہو جائے گی، یہ غیر ذی روح ہے، آسمان کو موت آ جائے گی، یہ غیر ذی روح ہے۔ کل من علیہا، چاند و سورج ہیں، لیل و نہار کا نظام ہے، ستارے اور سیارے ہیں، یہ سب کچھ تہس و نہس اور ختم ہونے والی اشیاء اور چیزیں، تو بچنے والا کچھ بھی نہیں۔ اس کا تذکرہ کہاں ہے؟ ان فی ذلک لذکریٰ، یہ قرآن جو ہے نا یہ انسانوں کے حالات و واقعات بھی بتاتا ہے، اور اخبار غیب کے ذریعے سے ہر انسان کی آخری خبر دیتا ہے۔ مگر خدا کا شکر ہے ٹائم نہیں بتا دیا، خدا کا شکر ہے
ٹائم نہیں بتا دیا، ورنہ ہمیں زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا تھا۔ اللہ نے کیوں نہیں بتایا؟ اگر کسی کو ٹائم معلوم ہو گیا تو اس کے بعد اس کی زندگی اس کے لیے آسان ہوگی؟ ذرا سوچو تو صحیح۔ بولو بالفرض کسی نے آ کے مجھے خبر دے دی کہ صاحب آپ 1 مہینے کے مہمان ہیں، آپ گزرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قلم تقدیر چلا دیا۔ میں اپنا نام اس لیے بول رہا ہوں تاکہ کوئی ڈرے نہیں، ورنہ تو ہر ایک کے لیے یہی ہے، موت ہے آپ کی 1 مہینے کے بعد، آخری 1 مہینے کے مہمان ہیں۔ اب مجھے کھانا کھایا جائے گا؟ اب میری بیوی پسندیدہ اور محبوب بیوی اگر میرے بازو ہو، اس سے بات کرنے کو جی چاہے گا؟ میرے بچے جن سے میں شفقت اور محبت کرتا ہوں، جب وہ میرے سامنے آ کر کھیلنا چاہیں گے تو کیا میرا جی چاہے گا کہ ان کے ساتھ تھوڑی دیر کھیل لوں؟ ذرا تصور کرو، یہ حکمت خداوندی ہے۔ ہمیں زندگی ٹپک جاتا اچانک ڈیوٹی کو جاتے جاتے، قبول ہے بول کے بول رہا، خوش ہے، پوری زندگی مست رہوں گا، بولے آج بیوی کو نکاح میں لے لیا، ادھر سائن کرا ادھر ٹپک گیا۔ کتنے دولہے ہیں، کتنی دلہنیں ہیں، ٹائم نہیں معلوم۔ کسی کو معلوم ہو کہ ہفتے بھر آپ کی موت ہے، کیا شادیاں طے ہوتے تھے؟ ارے کروں گا کیا صاحب شادی کر کے؟ تو یہ ہے خلاصہ زندگی جس کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ تذکیر ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ خبروں کی زیارت کو جایا کرتے تھے۔ دیکھو بھائی، صاف اور کھلے ہوئے لفظوں میں مسئلہ سمجھا دیتا ہوں۔ اس زمانہ میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعات سے بچانے کے لیے خبروں کی طرف جانے سے منع فرمایا تھا۔ جب تربیت ہو گئی، صحابہ اللہ تعالیٰ سے اس قدر تعلق پیدا کر چکے کہ اب اللہ تعالیٰ سے استعانت طلب کرنے کا حوصلہ اور ملکہ حاصل ہو گیا، علم آ گیا، تو اب نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے تمہیں پہلے خبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، اب تمہیں اجازت دیتا ہوں تم خبروں کی زیارت کیا کرو، اس لیے کہ یہ بہترین نصیحت ہے۔ اب قبرستان جاتے تھے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ زیارت قبور کے لیے، اصالہ ثواب کرتے تھے، یا کبھی کسی جنازے کے ساتھ قبرستان جانا ہوتا، دہاڑے مار کے روتے تھے۔ لوگ پوچھتے کہ حضرت یہ کیا مسئلہ ہے؟ بولے یہ کوئی نوحہ اور ماتم نہیں ہے کہ اس میت کی وجہ سے میں رو رہا ہوں، میں اپنی فکر کر کے رو رہا ہوں۔ کون کہہ رہا ہے؟ وہ جو ذوالنورین ہیں، وہ جس کے لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا فرمائی، حیا کا پیکر مجسم، جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں، جس کی خبر دی سید دو عالم جناب محمد الرسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ذات گرامی دہاڑے مار کے رو رہی۔ پوچھا گیا روتے کیوں ہو؟ کیا اس جنازے کے گزر جانے کا غم ہے؟ فرمایا نہیں، میرا غم ہے میرا، کیا یہ آخرت کی پہلی منزل ہے جس کی یہ درست ہو گئی باقی معاملات درست ہو جائیں گے، اس میں اگر پکڑے گیا تو کیا ہوں گا؟ میں اپنے انجام کا سوچ کے رو رہا ہوں۔ جب حضرت عثمان غنی یہ فرما رہے ہوں تو مجھے اور آپ کو کتنا جائزہ لینے اور اپنی خبر گیری کرنے کی ضرورت، اپنے آپ کو کتنا متنبہ اور متوجہ کرنے کی ضرورت۔ یہی آیات بار بار دہرائی جاتی ہیں تذکیر کے لیے، موعظت کے لیے۔ اکابرین امت کے یہاں اسی لیے ایک مزاج ہے سلوک میں چلتے ہوئے مراقبہ موت کا۔ اس سے پہلے میں نے کرایا تھا یہاں پر تھوڑا سا بطور تجربہ کی۔ اور یہ مراقبہ موت جو میں نے کرایا نا، وہ اس کا 10واں حصہ ہے جو ہم نے کیا ہے، جو ہمارے بزرگوں نے ہمیں کرایا۔ اگر وہ کرنے کو بولے نا، کوئی بھی نہیں بیٹھ دیا۔ یہ بڈھا جاتے موت کی بات کرتا، بھائی جاؤش نکو اس کرنے بولے، جیسے ہم نے ہمیشہ کی زندگی لکھا لی ہو اور کسی کی موت کبھی نہ آنے والی ہے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِنْ مَحِيصٍ۔
ان فی ذلک لذکریٰ لمن کان لہ قلب او القى السمع وهو شہید، اگر کسی انسان کے پاس دل ہو، لمن کان لہ قلب او القى السمع، اب یہ حق بات کو سنے گا۔ جس کو موت کا ڈر آ جائے گا اب یہ حق بات کو سنے گا، اب یہ کافر ہے سنے گا، یہ مشرک ہے سنے گا، یہودی ہے سنے گا، نصرانی ہے سنے گا، مجوسی ہے سنے گا، دہریہ ہے سنے گا، بدعتی ہے، فاسق و فاجر ہے سنے گا۔ جب یہ سن رہا ہے کہ ایک کلمہ ہے جس کو پڑھنے سے نجات ہے، وہو شہید، پھر اب وہ گواہی دے دے گا۔ اس کو اللہ کہتے ہیں ایمان میں داخل ہونے کے لیے شہادت دینے والا، اسی لیے اس کلمے کو کلمہ شہادت بولتے ہیں۔ کیا پڑھاتے جب اسلام قبول کرانا ہوتا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، گواہی دیتا ہوں میں کہ بندگی کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی لائق بندگی نہیں، اور گواہی دیتا ہوں میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ جب یہ اقرار کرتا ہے نا وہ شہید، اللہ فرما رہے ہیں اس اقرار کی وجہ سے، اس شہادت لسانی کی وجہ سے وہ صفت کے اعتبار سے شہید کہلاتا ہے۔ اس لیے صوفیہ کرام اس کو قلب شہید کہتے، گواہی دینے والا دل۔ موت کے ڈر سے ہی صحیح، لیکن آ تو گیا نا، چلو مقصد تک آ گیا۔ اب باقی یہ امور ہیں، اس میں آنے کے بعد میں کچھ اچھے ہوتے ہیں کچھ برے ہوتے ہیں۔ اچھا اسلام لا لیے، اچھے شہید گواہی دینے والے ہو گئے۔ اب یہ اپنی اچھائی کو بلندی تک لے جانا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی رہبری فرما رہے ہیں اگلی آیت میں۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ۔ یہ زمین و آسمان کا جو نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، یہ 6 دنوں میں بنایا۔ اب اس سے غور کرو، فکر کرو، آسمان و زمین کی تخلیق پر غور و فکر کرو، تاکہ تمہارے اندر جو پہلے غیر کے کرنے کا، غیر سے ہونے کا یقین تھا، اب یہ دھیرے دھیرے ختم ہو کر الہ واحد کو ساری کائنات کا خالق سمجھو، الہ واحد کو ساری کائنات کا مالک سمجھو، الہ واحد ہی کو اس سارے زمین و آسمان کے نظام کو چلانے والا سمجھو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے تدبیر دی ہے۔ اگر تم اپنے ایمان میں درجہ کمال تک پہنچنا چاہتے ہو تو اس روش کو اختیار کر لو۔ لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں 2 وجہ سے اسلام کو قبول کر لیتے ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگ ڈر جاتے ہیں، نہیں صاحب اس وقت مسلمان پاور میں ہیں، اقتدار میں ہیں، طاقت میں ہیں، اب اگر ان کے نہیں مانیں گے تو پھر ہم کو یہاں رہنا ہے تو جزیہ دینا پڑے گا، مغلوب ہو کے رہنا پڑے گا، محکوم بن کے رہنا پڑے گا، لہٰذا جزیہ دینے سے بچنے کے واسطے ہم بھی مسلمان اقرار کر لیا نا۔ اس اقرار کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ یہ حقیقی اقرار نہیں ہوتا تمہارا۔ وَلَكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، تمہارے جو دل ہیں ان دلوں کے اندر ابھی اسلام پورا نہیں آیا۔ کیا مطلب ہے؟ دل میں ایمان نہیں آیا، ظاہراً تم نے اپنے کو سرنڈر کر دیا۔ کچھ لوگ تھے جب یہ دیکھا کہ اللہ رب العزت نے بدر میں فتح عطا فرمائی، پھر اس کے بعد ہر قسم کی فتوحات سے اللہ تعالیٰ نے نبی اور صحابہ کرام کو بامراد فرمایا، تاں کہ مکہ مکرمہ جیسی مقدس اور پاکیزہ سرزمین کو اللہ رب العزت نے فتح نصیب فرما دی، جس کو فتح مبین کہتے ہیں۔ مکہ مکرمہ کا فتح ہو جانا، جب کافروں نے دیکھا کہ صاحب اب کون سی جائے پناہ ہے، اب تو مسلمان غالب آئی گئے، اذا جاء نصر اللہ، تحقیق کے آگے اللہ کی مدد، والفتح، اور فتح نصیب ہو گئی۔ ورأیت الناس، اب آپ لوگوں کو دیکھو گے، یدخلون فی دین اللہ افواجا، اللہ کے دین میں جماعتوں کی شکل میں آ رہے ہیں۔ اب یہاں پر امتحان لینا ذرا مشکل ہے کہ کون پکا آدمی ہے کہ کون کچا آدمی ہے۔
ایک آدمی آیا بولا صاحب میں اسلام میں آنا چاہ رہا ہوں، اس پہ نظر رکھنا آسان ہوتا ہے، اس پہ نظر رکھنا آسان ہوتا ہے، لیکن اگر ایک جماعت آئی تو اس پر نظر رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اب یہ جوق در جوق لوگ آئے، ان میں سے بعضوں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلبے اور صحابہ اور اہل ایمان کے غلبے کو دیکھ کر اسلام قبول کر لیا جزیے سے بچنے کے لیے۔ تو ان کا وہ عیب کھلا کیسے؟ ذات نبوت پر اعتراض کی وجہ سے ان کے دل کا بھید کھل گیا۔ ایمان والا کبھی ذات نبی پر اعتراض نہیں کرتا، ایمان کی خصوصیت ہے۔ سچا ایمان والا کبھی نبی پر اعتراض کرنا تو بہت دور کی بات ہے، کوئی کرا تو برداشت نہیں کرتا۔ اس لیے کسی شاعر نے کہا ہے، واقعہ معراج کا ضمنی تذکرہ بھی اس میں ہے، اس میں کرتے ہوئے اس نے کہا کہ میرے محبوب، جب تک قیامت ہوگی، قیامت تک آنے والے جتنے میرے بندے ہوں گے نا وہ آپ کے دیوانے ہوں گے۔ یہ ایک منظر ہے، بندے تو میرے ہوں گے لیکن دیوانے آپ کیوں ہوں گے؟ امت محمد میں جو ایمان والا ہے وہ نبی کا دیوانہ ہے، وہ کبھی نبی علیہ السلام پر اعتراض نہیں کرتا۔ لیکن جب ان کو دیکھا کہ انہوں نے ایک لفظ نبی علیہ السلام پر کہہ دیا کہ محمد ہم بھی حقدار ہیں کہ اس فتح میں جو مال غنیمت حاصل ہوا اس کو برابر تقسیم کیا جائے، اعتراض کر دیا انہوں نے نبی پر۔ ادھر اعتراض کیا، اللہ تعالیٰ نے قرآن اتار دیا اور فرمایا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، تم تو خالی ڈر کے اسلام لا لیے سو ہے، جھک گئے سو ہے، اپنے آپ کو سرنڈر کر دیے سو ہے۔ وہ بھی اس تفسیر میں لکھا ہے مفسرین نے، وہ بھی جزیے سے بچنے کے واسطے اسلام لائے سو ہے، پکا دل میں اسلام آیا اس نے بھی۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، یہ تو واضح ہو گئے کہ صاحب ان کو مزید ایمان میں کمال پیدا کرنے کی ضرورت ہے، عشق نبی اپنے دل میں ابھی جگانے کی ضرورت ہے۔ ایک اور آدمی ہے جو ایمان تو لاتا ہے، بظاہر ہمیں اچھا معلوم ہوتا ہے، لیکن اس کے اسلام اور ایمان پر جب تک ہم اطمینان نہ کر لیں یقین مت کرنا، یہ دھوکے بہت ہو رہے ہیں۔ سمجھانے کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ایک شخص کا تذکرہ فرمایا ہے، اخنس ابن شریق۔ ایک شخص تھا حضور علیہ السلام کے پاس مدینہ منورہ میں آیا، آ کے اس نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ مجھے بہت پسند ہیں، آپ کی تعلیمات مجھے بہت پسند ہیں، اس واسطے میں کلمہ پڑھ کر ایمان لاتا ہوں اور آپ کے مذہب کو قبول کرتا ہوں، آپ کے دین میں داخل ہوتا ہوں۔ جب دین میں داخل ہو گیا کلمہ پڑھ کر میٹھی میٹھی باتیں کرنے لگا تو صحابہ کو لگا یار ماشاءاللہ کیا فصیح اللسان ہے، کتنی پیاری باتیں کر رہا ہے، سرکار سے محبت کا اظہار ہے، دین سے محبت کا اظہار ہے، ابھی اسلام لایا ہے، لیکن زبان میں بعض لوگوں کی زبان میں لفاظی رہتی، اس لیے لفاظی کرنے والوں سے گڑبڑ بھی رہتی۔ جو لوگ زیادہ تعریفاں کرتے ہیں نا ان لوگوں کے بارے میں ڈر ہوتا ہے، اندر کے ان کے دل میں کھوٹ تو نہیں ہو، کیونکہ یہ صفت منافقانہ ہے۔ سورہ منافقون کی ابتدائی آیتوں میں آپ پڑھ لیجئے، اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون اتخذوا ايمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله۔ جب آپ ان کو دیکھو گے نا لحیم شہیم ان آیات میں آگے کے حصے میں بات کرنے میں ایسی بات کہ ایسا لگے کہ صاحب ان سے زیادہ تعریف کرنے والا حسن کلام والا آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ اور دوسری طرف اخنس ابن شریق یہ نبی علیہ السلام کے پاس آیا اور کہہ رہا کہ یا رسول اللہ آپ کے دین کے کیا کہنے ہیں اور آپ کی ذات والا صفات کے کیا کہنے ہیں۔ تو صحابہ سمجھنے لگے کہ صاحب بڑا دیندار آدمی ہے، مگر دل میں کھوٹ تھا، جاتے جاتے اتنی کڑن تھی
زبان سے جتنی تعریف کرا تھا نا اتنی کڑواہٹ اس نے نکالی، جانی اور مالی نقصان کر دیا۔ مالی نقصان کیا؟ صحابہ کرام کے کھیت جلا دیے، اور جانی نقصان کیا؟ بکریوں کے ریوڑ سے بہت سی بکریوں کو بلا ضرورت زخمی کر دیا۔ چلو بھائی بھوکا تھا، ایک آدھ کو پکڑا، اس نے ذبح کر کے کھا لیا، ایسا نہیں تھا، بس اس کو گھونپ دیا، اس کو گھونپ دیا، اپنا غصہ نکال رہا ہے، بس مجھے تعریف کرنی پڑی محمد کی، مجھے تعریف کرنی پڑی دین کی، یہ غصہ نکال رہا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 205 کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے، حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب کا آسان ترجمہ آپ اٹھا کے دیکھیں، اس میں بھی یہ مضمون اسی طرح آپ کو ملے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، اور لوگوں میں ایک وہ شخص بھی ہے کہ جو دنیاوی زندگی کے بارے میں اس کی باتیں تمہیں بڑی اچھی لگتی ہیں، بڑی چکنی چپڑی باتیں کرتا ہے، اور جو کچھ اس کے دل میں ہے اس پر وہ اللہ کو بھی گواہ بناتا ہے۔ یعنی جب کبھی انسان زبان سے گواہی دینا تو اس کو گواہی شمار فرمایا گیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ لسانی گواہی ہے یا قلبی گواہی ہے، اللہ کو گواہ بناتا ہے، حالانکہ وہ تمہارے دشمنوں میں سب سے زیادہ خطرناک دشمن ہے، وہ تمہارے دشمنوں میں سب سے زیادہ خطرناک دشمن ہے۔ یہاں سے صوفیہ کا ایک چھوٹا سبق سنا دوں، چونکہ ہم سلسلے کی تعلیمات کے لیے جمع ہیں۔ سلوک میں چلتے ہوئے سالک طریقت کو دوسروں کی تعریف کی طمع نہ ہونی چاہیے، دوسروں کی تعریف کی طمع نہ ہونی چاہیے۔ ارے فلاں میری تعریف کر دے، فلاں میری تعریف کر دے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ سامنے تو تعریف کرے گا، پیچھے اس واسطے فرمایا گیا کہ بھائی یہاں اس دنیا میں اعمال کو مدح ذم سے ماورا رکھو، یہاں کسی کی تعریف کا احتیاج نہ ہو۔ اگر کسی کے دل میں یہ خیال آیا کہ میری فلاں تعریف کر دیتے تو اچھا تھا، چند بول میرے حق میں بول دیتے تو اچھا تھا، تو سمجھ لو سامنے تو وہ تعریف کرے گا، پیچھے وہ آپ کے بارے میں گل کھلائے گا۔ اور دوسری بات، کسی کے دل میں کسی عمل کے بعد یہ خیال دل میں آیا کہ میری تعریف ہو جائے تو اجر بھول جاؤ۔ یہ حدیث شریف میں مضمون ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو بندہ دنیا میں کسی کے لیے کوئی عمل کرتا ہے، قیامت کے دن حق تعالی جل شانہ اس سے فرمائیں گے جس کے لیے کیا تھا اس سے اجر لے لے، میرے پاس کیا لینے آیا ہے؟ بولو بالفرض پلٹ کے آئیے، دنیا میں اگر ہم نے چاہا کہ بھئی ہمارے اس عمل کے بعد ہماری تعریف ہو، ہماری واہ واہ ہو جائے، ہو گئی، کسی نے تعریف کر دی، اللہ کہیں گے تو کیا چاہتا تھا؟ اللہ تھوڑی سی تعریف چاہی تھی، ہو گئی نا، پھر اجر کے کہا، وہ تو دے دیا دنیا میں جو تو چاہتا تھا اس عمل کے عوض میں۔ تو سالک کا جو عمل ہوتا ہے وہ لوگوں کی مدح نہیں ہوتی، سالک کا عمل رضا رب کے لیے ہوتا ہے، لوگوں کی مدح کے لیے نہیں ہوتا۔ اب اگر زندگی اللہ کے لیے گزار رہا ہو تو پھر اس کے لیے ذم بھی بے معنی ہے، اس لیے اس کی نظر میں مادح و ذم دونوں برابر ہے، اور یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے قریب میں شیخ العرب والعجم حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حضرت مفتی رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، بیعت کا ارادہ ظاہر فرمایا، حضرت نے بیعت فرما لی، نصیحت کی کہ بھئی تھوڑا وقت ہمیں بھی دے دو ہماری خانقاہ میں، فرمایا ٹھیک، 24 گھنٹے دیے۔ بزرگوں کی صحبت کا کیا اثر ہوتا ہے اس سے وہ بھی سبق لے لیں، 24 گھنٹے دیے، اس کے بعد اجازت لی اور چلے گئے۔ عرصہ ہو گیا آئے نہیں، مرید ہو جانے کے بعد اگر آدمی آیا نہیں تو ذرا خیال ہوتا نا کہ بھئی آ کر گیا کہاں، آیا تو تھا یہ دکھ نہیں رہا ہے۔ تو حضرت نے خط لکھوایا خادم سے کہ بھئی بیعت ہو گئے، تعلق تو قائم کر لیا لیکن کبھی آمد و رفت نہیں ہے، ذرا اشارہ تو
کوئی حال احوال تو دے دیتے، خیر خبر دے دیتے، تو خط کے جواب میں خط لکھا اور یوں کہا کہ حضرت کیا عرض کروں، میں تو بہت ناقص ہوں، آپ کی خانقاہ بڑی اونچی ہے اور آپ کی تعلیمات بڑی معیاری، میں اپنے کو اس قابل نہیں جانتا، اور آپ نے کہا حکم فرمایا ہے کہ میں کچھ اپنے احوال لکھوں۔ کیا احوال لکھوں؟ 24 گھنٹے آپ کے ساتھ رہا ہوں خانقاہ میں، اس کے بعد ایک چیز میں محسوس کرتا ہوں کہ شریعت مطہرہ میں آیات ربانی کے درمیان اور روایات مبارکہ کے درمیان کسی قسم کا کوئی اشکال مجھے نظر نہیں آتا۔ 24 گھنٹے کی صحبت کا اثر ان کی زندگی پر یہ ہے، کبھی ایک آیت کا ایک معنی ہوتا ہے، دوسری آیت کا ایک معنی ہوتا ہے، اب ایک آدمی کنفیوز ہوتا ہے کہ یہ معنی لیں گے یا یہ معنی لیں گے، کیا حقیقی معنی کیا ہے؟ تو یہ جو اشکالات ایک طالب علم کو پیدا ہوتے ہیں نا، ایسے علماء کو پیدا ہوتے ہیں، تو صحبتوں کی برکت یہ ہوتی ہے، اس کی نورانیت اور روحانیت یہ ہوتی ہے کہ پھر اس کے بعد حضرت فرماتے ہیں کہ مجھے آپ کے پاس 24 گھنٹے گزار دینے کے بعد بس یہ چیز اپنے اندر محسوس کرتا ہوں کہ آیات اور روایات کے اشکالات ختم ہو گئے، اب کوئی اشکال ہی پیدا نہیں ہوتا، دین کے کسی معاملے میں مجھے اشکال نہیں باقی رہا۔ پہلی صحبت کی برکت یہ بتائی۔ دوسری صحبت کی برکت یہ بتائی کہ حضرت کوئی خاص کیفیت تو نہیں ہے، لیکن شریعت عادت بن گئی ہے، لیکن شریعت عادت بن گئی ہے۔ تیسری چیز فرمائی، بڑی عجیب بات فرمائی، تیسری چیز فرمائی، اس 24 گھنٹے کی برکت اتنی محسوس کر رہا ہوں کہ میری نظر میں مادح و ذام دونوں برابر ہو گئے۔ اس پر ایک ایک گھنٹہ چاہیے، کتنا؟ ایک ایک گھنٹہ۔ 3 چیزیں بتائی۔ نمبر 1، شریعت مطہرہ میں آیات اور روایات، اس کے اشکالات ختم ہو جانا اور دین میں کسی قسم کا شبہ باقی نہ رہ جانا، یہ ایمان کے کمال کی دلیل ہے۔ یعنی 24 گھنٹے میں اللہ رب العزت، پہلے اشکالات ہوتے تھے، ہاں ہوتے تھے، اب اس صحبت کی برکت سے فائدہ کیا ہے؟ اب اشکالات نہیں آتے۔ اگر کوئی سوال پیدا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ سوال سلجھا دیتے ہیں۔ پہلے الجھ جاتا تھا، کنفیوز ہو جاتا تھا، فکر میں کھو جاتا تھا، پڑھتا تھا کتابوں کو، شاید اس سے مسئلہ حل ہو، شاید اس سے مسئلہ حل ہو، شاید اس کتاب سے میرا مسئلہ حل ہو، لیکن یہ اشکالات رفع نہ ہوتے تھے۔ آپ کی صحبت کی برکت یہ ہوئی کہ اب اشکالات ہی پیدا نہیں ہوتے، اور اگر کوئی اشکال کوئی سامنے رکھ بھی دیتا ہے تو اس کا حل ختم ہو جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کا مضمون منشرح فرما دیتے ہیں۔ عادت، شریعت کا عادت ہو جانا یہ مذاق نہیں ہے۔ اس کو عادت بنانے کے لیے پہلے ریا کے گھوڑے بھی دوڑانے پڑتے ہیں، ریا کے گھوڑے بھی دوڑانے پڑتے ہیں۔ اس کو ایک اصطلاح میں صوفیہ یہ کہتے ہیں، اولہ ریاء فلم یترک عملہ، اوسطہ عادۃ فلم یترک، وآخرہ عبادۃ۔ شروع میں انسان جب بھی عمل کرتا ہے تو اس کے ساتھ ریا کا خیال آتا ہے۔ اب اس خیال پر کسی بندے کو یہ خیال آئے کہ عبادت کروں کہ نہیں کروں، ابھی یہ تو ریا ہو جا رہا، اور ریا کا تو کوئی ثواب نہیں، ریا کا کوئی ثواب ہے کیا؟ نہیں ہے۔ اللہ نے خود فرما دیا، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون۔ ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو نمازوں میں کسل بندی سے ٹھہرتے ہیں اور لوگوں کے دکھاوے کے لیے عبادت کرتے ہیں۔ ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے۔ اب میں نماز پڑھا بھی تو ہلاک ہونا ہے، تو پڑھوں اس کو، خیال آ رہا نا بھائی، تو کیا چھوڑنا؟ نماز تو فرض تھی، چھوڑا کہیں کو بول کے پٹتا، پھر ریا تھا تو نکالنا تھا، مگر نماز کہیں چھوڑا۔
نماز الگ فریضہ ہے، عبادت الگ فریضہ ہے، نماز الگ فریضہ، روزہ الگ فریضہ، زکوٰۃ الگ فریضہ، حج الگ فریضہ، اور یہ فرائض میں سے اگر یہ اس کو پورا نہیں کرتا تو دین کو نقصان پہنچتا ہے، یعنی دین کو بالذات کوئی نقصان نہیں پہنچتا، ہمارے اندرون میں جو دین ہے نا وہ ناقص رہتا ہے، ہم دین میں کامل نہیں ہوتے۔ تو فرمایا کہ اولہ ریاء فلم یترک، جب تم اعمال کر رہے ہو اور خیال ریا ہے تو اس پر آپ اعمال کو ترک نہیں کر سکتے، ریا کے ساتھ ہی عمل کرتے چلے جاؤ یہاں تک کہ وہ عادت ہو جائے، جس بندے کو عادت ہو جاتی ہے نا اس کو آپ کوئی دیکھے تو پرواہ رہتی نہ دیکھے تو پرواہ رہتی، کوئی دیکھے تو پرواہ نہیں بولے تو ہمارے یہ پورے بزرگ ہیں، ان کو دیکھ لو، فجر کے خود کون دیکھ رہا ہے ان کو، نماز کو آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں، کئی کو عادت ہو گئی صاحب 4 بجے اٹھ جاتا ہوں، وہ الگ بات ہے کہ کئی کو اٹھ جاتا ہوں، ہر ایک کا اپنا اپنا روحانی معیار ہوتا ہے، کوئی تہجد کے لیے اٹھتا ہے، کوئی تلاوت کے لیے، کوئی دعا کے لیے اٹھتا ہے، رات میں اٹھ گیا اب عادت ہو گئی، روزانہ رات کو سوتا ہے اسی وقت نیند بیدار ہو جاتی، اب نماز کو آ گیا تو کون اس کو دیکھ رہا ہے، فجر میں کون آتا ہے، جتنے نوجوان ہیں ماشاءاللہ قسم کھا کے بول سکتے ہیں ایک صف سے بڑھ کے دوسری صف کبھی نہیں ہوتی، مجھے معاف کریں، میں بھی گنہگار ہوں، میں کوئی پارسا نہیں ہوں، میں اپنی اصلاح کے لیے عرض کر رہا ہوں، یہی بات سب کی اصلاح کی ہے، مجھے بھی نماز کا اہتمام کرنا چاہیے اور جماعت کے ساتھ، ریا کا خیال آ رہا تو ریا کے ساتھ کرنا چاہیے مگر چھوڑنا تو نہیں چاہیے تاکہ وہ عادت ہو جائے۔ ایسے ہی جیسے بوڑھوں کو اب تعریف سے کوئی فرق پڑتا ہے کیا، کوئی بیٹی دینے والا تو ہے نہیں، مجھے معاف کرنا بھائی، تھوڑا نوجوانوں کو سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں، بھئی اس عمر میں کوئی بیٹی دینے والا ہے ان کو، فجر پڑھنے والا بچہ ہے بھئی شادی کر دیں گے، اب تو کوئی بیٹی بھی نہیں دینے والا ہے، اب تو کوئی ان کے ساتھ تجارت نہیں کرنے والا ہے، اب تو کوئی ان کو ملازم نہیں رکھنے والا ہے، کیوں؟ اب عادت طبعی بن گئی ہے، شریعت عادت بن جانا کھیل نہیں ہوتا، بہت بڑی بات ہوتی ہے، لیکن یہ عادت بننے سے پہلے اگر ریا ہوتی ہے تو ترک عبادت نہ کر، حضرت تھانوی کا مضمون ہے، حضرت تھانوی نے فرمایا اولہ ریاء اوسطہ عادت وآخرہ عبادت فلم یترک عملہ، وہ آدمی جس کو ریا آ رہا ہے ریا کے باوجود وہ عمل کو ترک نہ کرے، عمل جاری رکھے تاکہ وہ عادت ہو جائے۔ اور حضرت فرما رہے ہیں کہ حضرت 24 گھنٹے آپ کی خانقاہ میں رہنے کی برکت یہ حاصل ہو گئی کہ مجھے جو احکام شریعت ہیں وہ میری عادت ہو گئی، عادت طبعی بن گئی۔ اور تیسری چیز کیا فرمائی؟ میری نظر میں مادح و ذام دونوں برابر ہو گئے۔ مادح کا مطلب ہوتا ہے کسی تعریف کرنے والے کی تعریف سے مجھے کوئی خوشی ملتی نہیں، کیونکہ میں اس کے لیے کیا نہیں، اور اس کے تعریف کرنے سے مجھے کچھ ملا نہ ملے گا، سمپل ہے، کوئی تعریف کرا سمجھو، آپ میری تعریف کریں، میں سی ایم بن گیا، میں پی ایم بن گیا، میں آپ کی تعریف کرا، آپ کو 1-2 کروڑ مل گئے، نہ آپ کی میری تعریف سے میرا کوئی مقام بلند ہوا اور نہ میری آپ کی تعریف سے آپ کو کوئی مالی مدد ہوئی۔ کسی کی تعریف سے کچھ ملتا ہے کیا؟ نہیں ملتا۔ اور اگر کوئی میری برائی کرے، اگر برائی کرے تو نیچے آ جانا چاہیے تھا، تو پرائم منسٹر کو سب سے پہلے نیچے آ جانا چاہیے تھا، کیونکہ اس سے زیادہ برائی اب تک کسی کی نہیں ہوئی۔ اتنی بڑی بے عزتی، دنیا کے ایک تاجر کو تو وہ اپنے ملک میں بلا رہا ہے، جس کے لیے انہوں نے پورے وطن کو سجا دیا تھا، اس نے ان کو گھاس بھی نہیں ڈالا۔ کسی ملک کے لیے اس سے بڑی رسوائی اور شرمندگی کی بات نہیں۔ اس کی سب سے زیادہ برائی کی جاتی کہ نہیں کی جاتی؟ اگر اتنی برائی کرنے سے کسی کے منزلت میں فرق آنا چاہیے تھا تو بھئی اس کو نیچے آ جانا چاہیے تھا۔ تو اس سے پتہ کیا چلا؟ لوگوں کی تعریف سے کوئی بلند نہیں ہوتا اور لوگوں کی مذمت سے کوئی پست نہیں ہوتا۔ تو سالک طریقت کا کیا معیار ہونا چاہیے؟ میری زندگی کی غرض و غایت رب تعالی ہے، لوگوں کی مدح و ذم میرے لیے بے معنی ہے، بے وقعت و بے حیثیت ہے۔ تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں کو دکھانے کے لیے، اب یہ آگے کا مضمون ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے اسلام میں آ جاتے ہیں،
لیکن باطناً ان کے قلب میں اتنا ٹیڑھا پن ہوتا ہے کہ وہ زمینوں میں آگ لگا دیتے ہیں، جاتے جاتے لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، مالی نقصان پہنچاتے ہیں، جانی نقصان پہنچاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ، اور بعض لوگ ایسے ہیں، لوگوں میں بعض ایسے ہیں، مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ، جب ان کو بات کرتا ہوا دیکھو فی الحیات الدنیا، ان کی دنیا کی اچھائی کی تم تعریف کرتے ہو، وَيُشْهِدُ اللَّهُ، اور ظاہراً وہ اللہ کو گواہ بنا کر اپنے اسلام کی گواہی پیش کرتے ہیں، وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، حالانکہ دشمنوں میں سخت ترین دشمن ہے۔ ہر آنے والے مرد کو ایسے ہی نہ چھوڑ دیا جائے، اور ہر ایمان میں آنے والی عورت کو ایسے ہی نہ چھوڑ دیا جائے۔ اذا جاءک المؤمنات، جب آپ کے پاس اذا جاءکم المہاجرات فامتحنوہن، جب آپ کے پاس مہاجرہ عورتیں آئیں ہجرت کر کے، فامتحنوہن، اے اللہ کے رسول آپ کے ذمے ہیں کہ آپ ان کا امتحان لے لیجیے۔ اللہ اعلم بایمانہن، ان میں کون سچے ایمان والے ہیں اس کا حقیقی علم تو اللہ کا ہے، لیکن ظاہر میں اتنی گنجائش مت رکھو جو آیا گھسیٹتے چلے جاؤ، اس کا نقصان ہو رہا ہے۔ مولانا کلیم صدیقی دامت برکاتہم، یہ بھی آ رہا ہے، بھائی میرا بھائی اسلام میں آگے آ جا میرے بچے، گود میں بٹھایا، خود جا کے گود میں بیٹھ گئے۔ ہر ایک پہ بھروسہ کرنے کا نہیں ہے زمانہ ہے، ہر ایک پہ اعتبار کرنے کا نہیں ہے۔ فامتحنوہن، محنت اپنی جگہ، اس بزرگ کو میں سلام کرتا ہوں کہ جیل کی صعوبتیں حضرت یوسف کی طرح برداشت کر رہے ہیں، میرے نظر میں ان کی عقیدت اور احترام ہے، لیکن طریقہ کار میں ہمیں قرآن اسلوب سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ بھئی ہمیں ایمان لا کر آنے والے لوگوں کا پہلے جائزہ اور امتحان لے کر اچھی طرح یہ جانچ لینا چاہیے کہ واقعی یہ ایمان والا ہو گیا ہے یا نہیں۔ اگر ایمان والا ہو گیا ہے تو پھر آپ اس پر اعتماد کیجئے، ورنہ دھوکہ دینے کے لیے بھی بہت سے لوگ آ جاتے ہیں۔ آپ کو میں بتاؤں تو تعجب ہوگا، مسجد عالمگیری شانتی نگر میں ایک شخص تھا، جب وہ اردو لکھتا تھا نا تو ایسا لگتا تھا کسی عالم بعمل کی تحریر ہے، اور اس کی گفتگو سے آپ کو ایسا لگے گا فصیح اللسان بلیغ البیان مقرر و واعظ ہے، لیکن بعد میں پتہ چلا یہ حکومت کا ایجنٹ ہے، یا حضرت کا بیان جو ہے نا جاسوسی کرنے کے لیے آیا کرتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ ہر ایک قابل اعتبار نہیں ہوتا، اپنے کو محتاط رہنا چاہیے۔ باقی یہ کہ کوئی ایمان میں آنا چاہتا ہے، دروازہ کھلا ہے، قرآن ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، حقیقی زندگی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اگر ایمان قبول کرتا ہے بسم اللہ، لیکن اس کے بعد فوری رازدار نہ بناؤ، رازدار بنانے سے بچو، احتیاط کرو، کیونکہ ہر آدمی ایمان لانے والا سچا نہیں ہوتا۔ اسی لیے اللہ کے نبی کے پاس ہجرت کر کے آنے والی عورتیں ایمان والی، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فامتحنوہن، ان کا امتحان لے لیا جائے۔ لیکن ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ بظاہر اسلام لائے نا، وَإِذَا تَوَلَّى، جب پلٹ جاتے ہیں، پیچھے چلے جاتے ہیں، اپنے گروہ میں داخل ہو جاتے ہیں، سعیٰ فی الارض، ان کی کوشش زمین میں کیا ہوتی ہے؟ لیفسدوا فیہا ویہلکوا الحرث والنسل، وہ نسلوں کو تباہ کرنے کا کام کرتے ہیں، وہ فصلوں کو تباہ کرنے کا کام کرتے ہیں اور زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ واللہ لا يحب الفساد، وہ چاہے کتنی چکنی چپڑی باتیں کریں، اللہ سے چھپا ہوا تو ہے نہیں، اور اللہ ایسے مفسدوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ قصہ ہے اخنس ابن شریح کا، بعض صحابہ ہیں اس کے مقابلے میں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِسْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ۔ اخنس ابن شریح اور اس قبیل کے لوگوں کی صفات کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا، اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کا خوف کرو تو نخوت اس کو گناہ پر اور آمادہ کرتی۔ جاؤ کر لیا، کیا کرتے؟ وہ معافی مانگنے کے لیے بھی نہیں آیا، معلوم ہو گیا سرکار کو تمہاری حرکتاں، بولے تو کیا بولا؟ ہاں ہو گیا، میں کیا کر لوں، ہو جان دے۔ اب یہ توبہ کے لیے بھی نہیں آ رہا، معافی کے لیے بھی نہیں آ رہا، تو یہ غرور و نخوت ہے نا، تو اس لیے فرمایا کہ نخوت و غرور میں وہ گناہ ہی پر آمادہ ہو گئے۔ چنانچہ ایسے شخص کو تو جہنم ہی راس آئے گی، اور یقین کرو کہ یہ بہت برا بچھونا ہے، جہنم برا بچھونا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ اس کے مقابلے میں ایک ایمان والے کی صفت کیا ہونی چاہیے؟ یہ صفت جو بتائی ابھی کہ اسلام کو نقصان پہنچانا، مالی نقصان پہنچانا، جانی نقصان پہنچانا، یہ صفت
ظاہراً اسلام لانے والوں کی ہے، لیکن باطناً ان کے قلوب اسلام والے نہیں ہیں۔ ان کے قلوب میں اسلام کے لیے حالانکہ ان کی زبان گواہی دے رہی ہے، لیکن باطناً دل سے وہ اسلام کی گواہی نہیں دے رہے، اس لیے اہل اسلام کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اس کے مقابلے میں بعض وہ لوگ ہیں جنہوں اپنے مال کو چھوڑ دیتے ہیں اللہ کی خاطر، ایمان بچانے کی خاطر، ان کو پسند فرمایا گیا۔ اس سلسلے میں بہت سے صحابہ کے واقعات، مختصراً ایک صحابی کا سنا دیتا ہوں سمجھنے کے لیے اس آیت کو۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ ایک شخص ہجرت کر کے پہنچے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہاری تجارت بہت مفید رہی، تمہاری تجارت بہت مفید رہی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، وہاں تو اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے سے خبر دے رہے ہیں، ان کو صحابہ کو کیا پتا کہ کیا معاملہ پیش آیا؟ کہنے لگے اللہ کے رسول دعا فرمائیے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ کے نبی نے دعا فرمائی، پھر صحابہ سے فرمایا بات یہ ہے کہ جب یہ ہجرت کے لیے نکلے تھے تو لوگوں نے ان کا راستہ روک لیا، اور راستہ روک کر ان سے یہ کہا کہ ہم تمہیں جانے نہیں دیں گے، اگر تم ہم سے لڑنا چاہو گے تو ہم طاقت میں تم سے زیادہ ہیں۔ تو انہوں نے ایک کام کیا، دیکھو بھائی مکہ مکرمہ کی اس وادی میں میرا یہ گھر ہے، اس کی قیمت اتنی ہے، تم یہ بولو مجھے مار کر تمہیں کچھ ملے گا؟ نہیں ملے گا، مجھے چھوڑ دو، میں یہ گھر تمہارے نام کر دیتا ہوں، میری فلاں جگہ اتنی تجارت ہے، یہ دکان تمہارے نام کر دیتا ہوں، فلاں کے پاس میرا اتنا مال ہے، میں لکھ کے دے دیتا ہوں، فلاں سے اتنا مال تمہیں مل جائے گا۔ یہ زیادہ فائدے کا سودا ہے یا مجھے مارنے کا فائدے کا سودا ہے؟ اگر مجھے مار کے تمہیں کچھ مل رہا ہے تو مار دو، نہیں تو میرا مال لے لو، میری جان چھوڑ دو۔ لوگوں نے کہا کہ صاحب اس سے بڑا بہترین موقع ہاتھ کو نہیں آتا، لہذا تم جاؤ، وہ لکھا لیے پیپروں پہ، وہ گھر لکھا لیے، وہ تجارت لکھا لیے، وہ پیسہ لے لی۔ اب یہ صحابی پہنچے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خبر دی، یہ ہے ایمان والا جو میں اپنے دین کی حفاظت کے لیے اور میری رضا کی خاطر اپنا گھر اس نے چھوڑ دیا، اپنی تجارت اس نے چھوڑ دی، اپنا مال اس نے چھوڑ دیا، اور اس کا منشا اس کے سوا کچھ نہیں کہ اللہ کی رضا چاہتا ہے، ابتغاء مرضات اللہ۔ ایمان والے کی صفت کیا، ادھر اس کی صفت کیا ہوتی ہے؟ کافر کی صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ جان اور مال کو نقصان پہنچاتا ہے۔ ایمان والے کی صفت کیا ہوتی ہے؟ جان مال قربان کر کے ایمان بچاتا ہے۔ فرق سمجھ آ رہا؟ کافر کی صفت ہوتی ہے جان اور مال کو نقصان پہنچانا، اور ایمان والے کی صفت ہوتی ہے جان اور مال دینا پڑے تو دے دے مگر ایمان کی حفاظت کرنا، اور اللہ کی رضا مقصود ہو تو پھر کیا کہنے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ اس پر پورا 1 گھنٹہ گفتگو سنائی جا سکتی ہے۔ اسلام میں پورے پورے آ جاؤ، اور پورے اسلام میں آؤ، اس کے 2 مرادیں موٹی بنتی ہیں۔ جو روشن دلائل تمہارے پاس آ چکے ہیں، اگر تم ان کے بعد بھی راہ راست سے پھسل گئے تو یاد رکھو اللہ اقتدار میں بھی کامل ہے اور حکمت میں بھی کامل ہے۔ یعنی جب تمہارے پاس موت کے ذریعے سے ایک کھٹک پہنچ گئی، قرآنی آیات کے ذریعے سے، واقعات کے ذریعے سے، حکایات کے ذریعے سے ایک پیغام تم تک پہنچ گیا، اس کو اللہ بینات فرما رہے ہیں، روشن نشانیاں پہنچ گئی تمہارے پاس، لیکن اس کے باوجود عبرت حاصل نہیں کرتے اور پھر اپنی ہر درمی اور کفر کی روش پر چلتے ہو، تو اللہ رب العالمین کو کمزور نہ سمجھو، وہ غالب ہے۔ ہاں اگر دنیا میں تمہیں نہیں پکڑ رہا ہے جیسے ان کو پکڑا تھا، تو یہ نہ سمجھو کہ اس وقت وہ عاجز آ گیا، پہلے قادر تھا اب وہ عاجز آ گیا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس کی حکمت ہے کہ اس نے اپنی حکمت سے تمہیں ڈھیل دی۔ ان اللہ عزیز حکیم۔ تو ان آیتوں میں جو بات پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ زبان سے اقرار کرنے کو شہادت کہتے ہیں، اور جو دل، جو نگاہیں اموات کو دیکھ کر عبرت حاصل کر لیں، ہلاکتوں کو دیکھ کر عبرت حاصل کر لیں، آیتوں کو دیکھ کر عبرت حاصل کر لیں، اور پھر اس کے بعد ان کے دل گواہی دیں کہ ہاں اللہ کے سوا لائق بندگی کوئی نہیں، تو اس قلب کو قرآن کی زبان میں قلب شہید کہتے ہیں۔ اس کا تذکرہ قرآن مجید کی
اس آیت مبارکہ میں ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، اس کا تذکرہ اس آیت میں ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اپنے دل میں جو ہے اس پر اللہ کو گواہ بنانا۔ اور ایک آیت ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے قلب شہید کا تذکرہ فرمایا ہے، اس میں دو مرادیں ہیں، اقرار لسانی، تصدیق قلبی۔ اس میں دو مرادیں ہیں، اقرار لسانی، تصدیق قلبی۔ زبان سے بھی اقرار مطلوب ہے اور دل سے بھی تصدیق مطلوب ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح فہم نصیب فرمائے۔ کلمات استغفار اس نیت کے